اسلام آباد، راولپنڈی سمیت وسطی پنجاب، خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر کے مختلف علاقے زلزلے سے لرز اٹھے۔ پشاور، سوات، مالاکنڈ، مردان، ہری پور، ہنگو، محمد شانگلہ میں زلزلے کے جھٹکے، میرپور، آزاد کشمیر اور گردنواں کے علاقوں میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت 5.4 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کا مرکز کوہ ہندوکش ریجن افغانستان میں تھا۔ زلزلے کی گہرائی 102 کلومیٹر تھی۔ اسلام آباد ایکسپریس کالا شاہ قاقو میں حادثے کے شکار 5 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں۔ خواتین اور بچوں سمیت 30 مسافر زخمی۔ تمام زخمی DHQ، شیخو پورہ اور دیگر اسپتالوں میں منتقل۔ 2 زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے۔ ٹرین لاہور سے راولپنڈی جا رہی تھی۔ ٹریک کلیئر کرنے کے لیے آپریشن جاری۔ وزیراعظم کا ٹرین حادثے پر اظہار افسوس، زخمیوں کو ترجیحی بنیاد پر فوری طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت۔ ٹرین حادثے پر 3 رکنی تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ ایڈیشنل جنرل مینیجر انفراسٹرکچر حماد رضا، چیف میکینیکل انجینئر گیریج یوسف لغاری، ڈائریکٹر سول عارف رحمان کمیٹی میں شامل۔ کمیٹی 7 دن میں اپنی رپورٹ وزارت ریلوے کو ارسال کرے گی۔ سیاسی جماعتوں کے درمیان نئے مساق جمہوریت کی ضرورت ہے۔ قومی ڈائیلاگ کے تحت آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی شامل ہو۔ الیکشن کمیشن کی اثر نو تشکیل کی جائے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے آل پارٹیز کانفرنس کا اعلامیہ جاری۔ بانی PTR بشرا بی بی کی رہائی کا مطالبہ۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر نے مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا، سیاسی جماعتوں کے درمیان گرینڈ ڈائیلاگ کیا جائے۔ ایک جو چوچو کا مربع تھا، سو کالڈ اسٹوڈنٹ انٹلیکچوئل بیٹھے تھے، ان کے پاس دلائل بھی نہیں تھے، ان کے پاس حقائق بھی نہیں تھے۔ جھوٹ، فساد، انتشار اور پروپیگنڈا کے علاوہ ان کے اعلامیے میں ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ اپوزیشن کے پاس دلیل ہے نہ حقیقت، صرف شور شرابہ ہے۔ اعلامیہ جھوٹ، فساد اور پروپیگنڈے سے بھرا ہوا تھا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا رد عمل، کہا یہ لوگ ذاتی مفاد کے لیے چیخ رہے ہیں، ملک کی فکر نہیں۔ اپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس بری طرح ناکام رکھی۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر کس منہ سے حکومت پر تنقید کر رہی ہیں؟ اپنے احساسوں سے متعلق قوم کو بتائیں۔ ایرانی صدر پاکستان کے سرکاری دور پر آ رہے ہیں۔ اپوزیشن رہنما سربراہان کے دوروں کو سبوتاژ کرنے کے لیے پریس کانفرنس کرتے ہیں۔ آئیں سب مل کر بیٹھیں، انتشار ختم کریں اور آگے بڑھیں۔ PTI کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کی مذاکرات کی پیشکش، کہا پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم باغی نہیں، کسی قسم کا انتشار نہیں چاہتے۔ 5 اگست کو بانی نے پورا میں احتجاج کی کال دی۔ ویسٹر گوہر نے کہا گزشتہ روز کے عدالتی فیصلے سے تحریک انصاف کو دھچکا لگا۔ PTI اسمبلیوں سے استعفے یا بائیکاٹ پر غور کرے گی۔ راولپنڈی کی ATC نے علی امین گنڈا پور اور علیمہ خانم سمیت 18 PTI رہنماؤں کی ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے۔ 9 مئی کے مقدمے میں گرفتار ملزم محمد اسماعیل کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی۔ بانی PTI کے بیٹوں نے پاکستان آنے کے لیے ویزا درخواست دے دی۔ قاسم اور سلیمان نے ویزے کے لیے برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمیشن سے رجوع کیا۔ علیمہ خانم کا کہنا ہے درخواستیں چند روز قبل جمع کرائی گئیں۔ ہائی کمشنر نے بتایا ویزوں کے اجرا کے لیے اسلام آباد میں وزارت داخلہ کی منظوری کا انتظار کیا۔ ذرائع کا کہنا ہے بانی کے بیٹوں نے پاکستانی ہائی کمیشن لندن میں ویزا درخواست نہیں دی۔ قاسم اور سلمان نے پاکستان کا آخری سفر نادرا کارڈ پر کیا تھا۔ ذرائع کا کہنا ہے وزارت داخلہ نے کسی بھی قسم کا ویزا جاری نہیں کرنا۔ وزارت داخلہ کے بارے میں ویزا سے متعلق دعویٰ حقیقت کے برعکس ہے۔ وزیر مملکت طلال چودھری کہتے ہیں علیمہ خانم کے پچھلے بیان کے مطابق بانی کے بیٹے شناختی کارڈ رکھتے ہیں۔ اگر سچ ہے تو انہیں پاکستان آنے کے لیے ویزے کی ضرورت نہیں۔ اگر ویزے کی ضرورت ہے تو اس کا مطلب ہوا وہ پاکستانی نہیں۔ پاک چین دوستی بدلتے علاقائی اور عالمی حالات کے باوجود ناقابل شکست رہی۔ پاکستان آرمی اور پیپلز لبریشن آرمی حقیقی معنوں میں بھائیوں کی طرح ہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا GHQ میں پیپلز لبریشن آرمی کے یوم تاسیس کی تقریب سے خطاب، کہا پاک چین تعلقات وقت کی آزمائشوں پر پورا اترنے والے منفرد اور مضبوط ہیں۔ چینی سفیر نے تقریب کے انعقاد پر آرمی چیف کا شکریہ ادا کیا۔ دہشت گردی خلاف جنگ میں پاک افواج کے کردار کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔
امریکی ٹیرف کا عالمی نفاذ، پاکستان کو بھارت کے مقابلے میں رعایت، پاکستان پر 19، بھارت پر 25% ٹیرف۔ صدر ٹرمپ نے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دی، وزارت خزانہ کا نہیں، 19% ٹیرف سے تجارت کے مواقع میسر آئیں گے۔ پاکستانی ٹیکسٹائل کو امریکی منڈیوں میں فروغ ملے گا، پاکستانی ایکسپورٹرز کے لیے نئے امکانات روشن ہوں گے۔ پاکستان کا امریکہ سے سرمایہ کاری، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور کرپٹو کرنسی میں تعاون بڑھانے کے عزم کا اظہار۔ امریکی سفارت خانے نے کہا پاکستان سے اپنی شراکت داری آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ پاک امریکہ شراکت باہمی خوشحالی کا پیش خیمہ ثابت ہوگی۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار امریکہ سے خام تیل کی خریداری، پاکستان کی سب سے بڑی ریفائنری نے امریکی خام تیل کی خریداری شروع کر دی۔ چیکو نے ویٹول سے 10 لاکھ بیرل WTI کروڈ خریدا۔ کارگو شپ امریکی تیل لے کر اکتوبر کے دوسرے ہفتے کراچی بندرگاہ پہنچے گا۔ وائس چیئرمین اسامہ قریشی نے بتایا امریکی خام تیل کی خریداری اگر تجارتی لحاظ سے منافع بخش اور دستیاب رہا تو کمپنی ہر ماہ کم از کم ایک کارگو درآمد کر سکتی ہے۔ ریفائنری ماہانہ 10 لاکھ بیرل امریکی خام تیل خریدنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ ریفائنری کی موجودہ ماہانہ استعداد 46 لاکھ بیرل ہے۔ کراچی میں امریکی قونصل خانے کے سفارتی عملے اور اپنے شہریوں کو احتیاط کی ہدایت، رش والے مقامات پر جانے، غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت۔ امریکی قونصل خانے کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ عملہ اور شہری ہوٹلز، شاپنگ مال اور ریسٹورانٹس میں جانے سے گریز کریں، اپنی نقل و حرکت محدود رکھیں۔ جنگ سے پہلے ہمارے ڈیجیٹل میڈیا پہ کوئی پابندیاں تھیں، تو جنگ کے دوران اندازہ ہوا کہ اصل میں یہ سارے ہمارے اثاثے ہیں۔ جس طریقے سے پاکستان کی ایئر فورس نے بھارت کو 6-0 ہرایا ہے، تو ویسے ہی ہمارا صحافی برادری نے اپنے اصل معنی میں جو فریڈم آف دا پریس ہوتا ہے اس کا ثابت۔ حکومت نے ڈیجیٹل میڈیا سے پابندیاں ختم کی، انڈیا سے جنگ کے دوران اندازہ ہوا ڈیجیٹل میڈیا اصل ہتھیار ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا PFUJ کی تقریب سے خطاب، کا بھارت کے خلاف جنگ میں ہماری میڈیا نے بہترین کردار ادا کیا۔ بھارت بلوچستان سندھ کشمیر سے متعلق ڈس انفارمیشن پھیلا رہا ہے۔ PFUJ کی مدد سے ڈس انفارمیشن کے خلاف قانون سازی کی کوشش کریں گے۔ جرنلسٹ پروٹیکشن سے متعلق قانون سازی ہونی چاہیے۔ میڈیا انڈسٹری میں جبری برطرفیوں کے خلاف پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کا یوم مطالبات منانے کا فیصلہ۔ افضل بٹ کہتے ہیں پہلے چاروں صوبائی اسمبلیوں کے باہر احتجاج ہوگا، آخری مرحلے میں قومی اسمبلی کے سامنے مظاہرہ ہوگا۔ ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود آج پاکستان آئیں گے۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی سمیت اعلیٰ سطح وفد بھی ایرانی صدر کے ہمراہ ہوگا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا ایرانی صدر پاکستانی ہم منصب وزیر اعظم، چیئرمین سینیٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی سے ملاقات کریں گے۔ پاکستان نے بھارتی لوک سبھا میں آپریشن سندور سے متعلق بیانات کو مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کہتے ہیں بھارتی رہنماؤں کے الزامات اور اشتعال انگیز دعوے بے بنیاد ہیں۔ بھارتی وزیر داخلہ کا بیان جھوٹ اور کہانیوں پر مبنی ہے۔ اس آپریشن سندور میں ہمارے پاس یہ لسٹ ہے، ہمارے 10 جوان شہید ہوئے ہیں، لیکن راج ناتھ سنگھ جی نے یہ کہا، سنسد میں کہا کہ ہمارے کسی بھی سینک کی کوئی بھی کشتی نہیں ہوئی ہے۔ سابق ہندوستانی فوجی نے مودی سرکار سے پاک بھارت جنگ کے حقائق سامنے لانے کا مطالبہ کر دیا۔ کہا آپریشن سندور میں 10 بھارتی فوجی ہلاک ہوئے اور راج ناتھ سنگھ کہتے ہیں کوئی فوجی نہیں مرا۔ مودی کب تک اپنی شکست سے انکار کرے گا؟ انڈیا آج سے نہیں، ہمیشہ سے پاکستان کے اندر اور اس پورے خطے کے اندر جتنی دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے اندر انوالو ہے۔ فیٹف کو خط بھی لکھ رہا ہوں اور ساتھ ساتھ فزیکلی جا کر وہاں پر ان کو اس کے اوپر پوری جا کے وضاحت سے بتاؤں گا بھی صحیح۔ وزیر اعلیٰ KP الیمین گنڈاپور کا بھارت کے خلاف فیٹف جانے کا اعلان، کہا بھارت ہمیشہ سے ہی پاکستان اور خطے میں ہونے والی دہشت گردی میں ملوث ہے۔ KP اور بلوچستان میں بھارت کی دہشت گردی کو بے نقاب کروں گا، بھارت کو گرے لسٹ میں ڈلواؤں گا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظیم بخاری کہتی ہیں بھارت کا گنڈاپور کے بیان کو فیٹف میں استعمال کرنا PTI کے لیے شرمناک ہے۔ یہ لوگ منہ کھولنے سے پہلے سوچتے نہیں۔
اس جماعت سے کسی خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ بلوچستان بھر میں 15 دن کے لیے دفعہ 144 نافذ، اسلحے کی نمائش اور موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی لگا دی گئی۔ صوبے بھر میں 5 سے زائد افراد ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ محکمہ داخلہ نے اعلامیہ جاری کر دیا۔ ایک کمیٹی تشکیل دیں گے۔ یہ کمیٹی جو ہے ان تمام مسائل کی، مشکلات کی نہ صرف نشاندہی کرے گی بلکہ ان کے اوپر قابل عمل وہ تجاویز جو ہے وہ مرتب کرے گی جن کے اوپر عمل کر کے بلوچستان کے مسائل کو جو ہے وہ حل کیا جا سکے۔ جماعت اسلامی کا لانگ مارچ اسلام آباد نہیں جائے گا۔ حکومت سے معاہدے کے بعد لاہور میں دھرنا ختم کر دیا۔ میڈیا سے گفتگو میں رانا ثناءاللہ نے کہا لانگ مارچ کے شروع کریں، 8 مطالبات رکھے، اس حوالے سے ایک معاہدہ ہوا ہے۔ بلوچستان کی حکومت، وفاقی حکومت اور سیکیورٹی اداروں پر مشتمل کمیٹی بنے گی۔ ہدایت الرحمان بلوچ نے کہا ہم چاہتے ہیں فساد نہیں، بلوچستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کرتے رہیں گے۔